قرآن مجید جب نازل ہوا نا، شروع ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوا، اور اس کے کچھ ہی بعد چند دن بعد مجھے دن یاد نہیں کتنے دن بعد، چند دن بعد یعنی بالکل شروع میں ہی قرآن نازل ہوا، یا ایھا المزمل۔ آپ کسی تفسیر کو اٹھائیں، کسی بھی حدیث کو اٹھائیں، قرآن کا نزول پوچھیں تو یہی ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد یا ایھا المزمل۔ اب اگلی آیت قم اللیل الا قلیلا، یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبوت کے بعد پیغمبر ساری زندگی کبھی بھی پوری رات نہیں سوئے، کبھی بھی پوری رات نہیں سوئے۔ کہا اے چادر اوڑھنے والے، اللہ کے حبیب کو وحی سے کپ کپی تاری ہو رہی تھی، وحی کے بوجھ سے ایک ذمہ داری اللہ نے ڈالی تو کپ کپی تاری ہو رہی تھی، تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ زملونی، مجھے کوئی چادر اڑا دو، زملونی آپ فرما رہے تھے، کوئی کمبل اڑا دو، کوئی لحاف اڑا دو، تو حضرت خدیجہ نے کمبل لحاف اڑا دیا۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المزمل، اے چادر اور کمبل اوڑھنے والے۔ اللہ نے اسی ادا کو پسند کر کے فرمایا، ارے چادر میں لپٹنے والے، اے چادر اور کمبل اوڑھنے والے۔ اگلا جملہ دیکھیں آپ، فرمایا قم، کھڑے ہو جائیے۔ قم کا مطلب ہے کھڑے ہو جائیے۔ کب کھڑے ہو جائیے؟ فوراً ابھی نہیں کھڑے ہو جائیے۔ فرمایا قم اللیل، لیل رات کو کہتے ہیں، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت کیجئے، راتوں کو کھڑا ہو کے عبادت کیجئے۔ پھر اللہ نے کتنی رات عبادت کرنی ہے یہ بھی خود ہی بتا دیا، فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم بھی کر سکتے ہیں آپ راتوں کو عبادت کیجئے۔ اب پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ابتدائی وحی نازل ہوئی، اس ابتدائی وحی کے بعد کیا کوئی تصور یہ اس بات کا کر سکتا ہے کہ ساری زندگی پیغمبر کبھی ساری رات سوئے ہوں گے؟ ممکن نہیں ہے، اللہ نے حکم فرمایا ہے۔